بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آج علماء غیر مسلموں میں دعوت کام نہیں کرتے، خصوصاً علماء اہل حدیث بھی غیر مسلموں میں دعوت کام نہیں کرتے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ وہی ہوں گے جو علماء کے پاس بیٹھے نہیں ہوں گے کبھی۔ ہاں بھائی، بس مسٹر کے پاس اور بردر کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ بردر کی برادر کیا کہتے ہو؟ ورنہ اگر علماء کے پاس بیٹھے ہوتے، میرے بھائی، نمبر ایک، علماء شرک اور کفر کو ہمارے تقریباً اہل حدیث علماء کا سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ منہج کی، اور تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، سب سے پہلے شرک اور شرک کی۔ سوال یہ ہے، ایک بگڑا ہوا مسلمان روزہ نماز کرنے کے ساتھ وہ شرک کر کے جہنم میں جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے، آیا اس مسلمان کا سدھارنا پہلے ضروری ہے کہ جو مندر ہی میں جاتا ہے، مسجد میں آتا نہیں، اس کا سدھارنا ضروری ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے نبی علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے تھے، مکے کے سردار۔ آپ کے دل و دماغ میں بات تھی، اگر یہ سیدھے ہو جائیں تو پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا۔ اسی اسنا میں وہ اندھے صحابی آگئے، ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہاں کون کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، ہم نے سنا ہے کچھ آیات اللہ نے آپ پر نازل کی ہیں، تو ذرا مجھے وہ آیات سنا دیں۔ نبی علیہ السلام کو ذرا ناگوار گزر گیا کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، تو کبھی بھی سیکھ لیتا، یہ اصل میں سدھر جائے گا تو بہت بڑا کام بنے گا۔ اللہ اکبر! ایک اندھے صحابی کو نبی علیہ السلام نے پورے کفار مکہ کے سرداروں پر ترجیح دی اور فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ العامی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اے نبی، ان کے پیچھے آپ محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں، اور غالب گمان تو یہی کہ دامن جھاڑ کر کے نکل جائیں گے، مسلمان نہ ہوں۔ جن کے لیے تھوڑی سی امید، ان کے پیچھے تو اتنا آپ لگے، اور جہاں اس فائدے کا یقین ہے کہ یہ عبداللہ ابن مکتوم جو سنے گا عمل کرے گا، جو سنے گا اخلاص کے ساتھ سنے گا، جو سیکھے گا وہ سکھائے گا، آپ اس کو چھوڑ کر کے ان کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ نے عبس وتولی ان جاءہ العامی، یہاں سے تمام اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا، ایک طرف بگڑا ہوا مسلمان اور دوسری طرف ایک ہندو یا غیر مشرک ہو، اب بگڑے ہوئے مسلمان کا سدھارنا پہلے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وہاں فائدے کا امکان ہے، اور وہاں ہزاروں میں ممکن ہے ایک کہیں آئے، اور یہاں ممکن ہے ہزاروں میں سینکڑوں سدھر جائیں۔ اس لیے ہمیشہ زیادہ توجہ جو کی جاتی ہے شرک کو مٹانے۔ اسی لیے ایک بات اور بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں نہیں غیر مسلموں میں کام کرنا پہلے ضروری ہے، واللہ ان کا فارمولا سنا ہے؟ کبھی کیا کہتے ہیں؟ ذرا سنو، بڑے بڑے اسکالر جتنے بڑے ہمیں، اتنی بڑی تو ان کی ٹائی ہوتی ہے، سمجھ کے اتنی بڑی ٹائی ہوتی ہے، لیکن عقیدہ کیا؟ ذرا غور سے سنو۔ ارے بھائی، وہ مسلمان ہے، نماز تو پڑھا ہے، کبھی تو جنت میں چلا ہی جائے گا، ہاں کبھی تو جائے گا، کلمہ گو ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ تو بالکل مشرک ہے، اس کو سدھارنا ضروری، یہ تو کبھی نہ کبھی چلا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور یہ فرمان ان اللہ لا یغفر، کہیں اللہ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والا شرک کرے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے؟ یہاں کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اکبر۔ شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف
نہیں کرے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو لوگ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے، پھر اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے بچایا، اللہ فرمائے یہ جہنم سے بچیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ایک شخص نے کڑا باندھا ہے، شرک کیا، صحابی نے کہا اس کو ہٹا دو، اور کیا کہا؟ واللہ اگر تم یہی پہنے رہے اور مر گئے اور موت آ گئی تو ما افلحت ابدا، ما افلحت ابدا. اگر یہ کڑا پہنے تم شرک پر مر گئے، ما افلحت ابدا، تو یاد رکھنا کبھی تو کامیاب نہیں ہوگا. ہمارے اہل علم علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں صحابہ کا یہ فتویٰ کہ ما افلحت ابدا، کب ایک تو ہے ما افلحت اور ابدن کے ذریعے تاکید، ما افلحت ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کہتے ہیں یہ ایسے شرک کی بھی بخشش ذرا مشکل نظر آ رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو مقدم ان کو کرتے ہیں. رہی بات ہمارے علماء کی، ہم نے اپنے خطاب میں بتایا تھا ہمیشہ، اور تعجب کریں گے واللہ سال بھر میں تو کم سے کم ہمارے درس والے ساتھی دبئی کے اندر 50 آدمی کو دعوت دے کر کے لاتے ہیں، مسلمان بناتے، کلمہ پڑھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس یہ ہم میڈیا میں دیتے نہیں. ہماری ایک تقریر 300 مسلمان، حیدرآباد میں 350 آدمی کلمہ پڑھے. چلو بھائی، حیدرآباد کے بعد پروگرام تھا بنگلور کے اندر، سارے حیدرآبادی واہ ایک مجلس میں 350 کلمہ پڑھتے ہیں. تو 350 یہاں، کل بنگلور میں بھی 350 پڑھیں گے. اچھا، حیدرآباد کے نوجوان، چلو بھائی بڑی اچھی تقریر، چلے گئے وہاں، ایک آدمی حیدرآباد میں مسلمان نہ ہوا. اب لوگ حیدرآبادی جب بنگلور پہنچے تو وہاں بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کل رات کو حیدرآباد میں تقریر تھی، 350 آدمیوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام لایا. اب حیدرآبادی پوچھتے تم نے دیکھا کس وقت ہوئے تھے؟ تو نے کہا بھائی شروع سے آخر تک پروگرام رہی، ایک آدمی کلمہ نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے رات میں پڑھایا ہو سکتا ہے رات میں پڑھایا ہو. اچھا، بنگلور سے نکلے، سری نگر گئے، سری نگر میں کہا بنگلور میں 400 ہندو مسلمان، سری نگر سے ہم سے ملے، کہا مولانا اللہ کے فضل سری نگر میں 400 آدمی مسلمان ہوئے. ٹیلی فون کیا مولانا شوکت صاحب کے پاس، مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور، کہا بھائی میں نے تو نہیں دیکھا، ہو سکتا خواب میں پڑھا دیا کلمہ، یہ تو میرے سامنے ہوا ہے. ہم میڈیا میں نہیں شور نہیں مچاتے. واللہ ابھی پچھلے ہفتے 2 انگریز کو کلمہ پڑھا کر کے میں لندن سے آ رہا ہوں. 2 آدمی اور کیسے مسلمان ہوئے وہ تفصیل میں ہے، اس کا ٹائم نہیں، پھر کسی اور میں. 2 انگریز اور ایک انگریز آگے صبح سے شام تک بیٹھا. الحمدللہ ہم لوگ بتاتے نہیں، مسئلہ یہ ہے یاد رکھو. مطلب مولانا عبدالسلام کیا بنائیں گے؟ وہ قرآن و حدیث. شیخ عبدالسلام مولانا عبد المعید کیا؟ ارے بخاری کی حدیث پیش کر دیں گے. مسلمان غیر مسلموں میں فیلڈ ورک ہے. کیا فیلڈ ورک کیا کہتے ہیں؟ فیلڈ ورک. اور فیلڈ ورک بھی کیسے؟ جب تک غیر مسلموں کی کتابوں کا حوالہ نہیں دیں گے مسلمان بنے گا کیسے؟ تو غیر مسلموں کے کتابوں سے جو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان بھی کتنا بڑا رہتا ہے ویسے ہی رہتا، خطرہ بھی نہیں کراتا. میرے بھائی یہی نظریہ سب سے بڑا غلط ہے. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سارے دنیا کے کفار جو تھے، ان کے لیے اللہ نے نہ منطق نازل کی، نہ فلسفہ نازل کیا، نہ غیر مسلموں کی کتابیں. توحید کی دلیلیں قرآن سے. بس 1 منٹ، ہمارے بتاتا ہوں دور آخر کے سب سے بڑے فلسفی تھے علامہ شبلی نعمانی، سب سے بڑے. ایک اہل حدیث عالم جیسے ہمارے مولانا عبد المعید صاحب نے، سیدھے سادے بھولے بھالے، پہنچ گئے دلی میں، ملاقات ہو گئی تو شبلی نعمانی کہنے لگے اللہ کو ثابت کر سکتے ہو؟ ہاں، الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا ہمارے عالم نے. اب انہوں نے کلو جابا کلو بادا، اب وہ منطق سے سغرا کبرا نکالے
اور مولوی کی بات کو رد کر دیا. پھر اس نے دوسری آیت پیش کی, رد کر دیا. پھر تیسری آیت پیش کی, رد کر دیا. تو اس اہل حدیث عالم نے کہا شبلی تم ہمارے ساتھ فلسفہ جھاڑتے ہو, بس ایک سوال کا جواب دے دو. کہا کیا؟ کہا آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تھے مشرکوں میں کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے کہ تمہارے منطق اور فلسفے. موسیٰ کے پاس فرعون کو اللہ نے بھیجا تو آیا علم کلام منطق اور فلسفہ لے کے بھیجا تھا کہ اللہ اپنا کلام اپنی دلیلیں. وہ اہل حدیث عالم سید سلیمان ندوی کہتے ہیں اس اہل حدیث عالم نے جب شبلی کو ٹوکا, شبلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے اور کہا واللہ یہ ہماری ضد تھی, ہماری کشفہمی تھی. پھر کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کریں, توحید کی دعوت کے لیے انبیاء نے, قرآن نے, سلف نے, رسولوں نے جتنی سیدھی سادی عام فہم ٹھوس دلیلیں دے دی ہیں قیامت تک اس سے اچھی دلیلیں کوئی دے نہیں سکتا. یہ کہا اور شبلی اٹھے اور اسی اہل حدیث عالم کا یہ انجیکشن تھا, زبردست توحید کا انجیکشن, علم کا انجیکشن, کہ علامہ شبلی وہیں سے پلٹنے لگے اور انتقال کرنے کے چند ماہ کہتے ہیں سید سلیمان ندوی ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں سلیمان واللہ ساری زندگی برباد کر دی, دل تو چاہتا ہے کہ ابن تیمیہ کی انگلی پکڑوں, ابن تیمیہ جیسے گھومتے ہیں میں بھی ویسے ہی توحید و سنت میں گھومتا رہوں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اہل حدیث پہلے بھی کام کرتے رہے, مولانا ثناء اللہ مرشری, بلکہ واللہ کہتے ہو اہل کام نہیں کر رہے ہیں. قاضی عدیل عباسی بریلوی طبقے سے تعلق رکھنے والا, یہ اپنا تجربہ اپنے اسلام پر قائم رہنے اور مسلمان باقی رہنے کی دلیل کے متعلق کہتا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتے قاضی عدیل عباسی اگر مولانا ثناء اللہ مرشری یہ اہل حدیث عالم نہ پیدا ہوا ہوتا اس وقت جب انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو کہتے ہیں شاید کہ یہ اہل حدیث عالم نہ ہوتا تو ہندوستان سے اسلام جا چکا تھا. پھر آگے کہتا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مولانا ثناء اللہ مرشری قیامت تک ہند و پاک کے اندر جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ مرشری کا احسان ہوگا. آج بھی الحمدللہ یہی بازو میں گلبرگہ اور ایک اور ڈسٹرکٹ کیا کہتے ہیں آج کل حیدرآباد کے کرنول کا ایک ہندو کلمہ پڑھا ہمارے یہاں آ کر کے, دین سیکھا, حیدرآباد میں بیٹھ کر کے قرآن سیکھی, دلیلیں سیکھی. اللہ کی قسم 1.5 سال میں 45 مسلمان بنایا. کتنا؟ بس یہ ہے کہ ہم میڈیا میں نہیں آتے, اسٹیج پر نہیں آتے, کام جیسے کر رہے اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ.